بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ایک کانسیپٹ ہے جو سننے میں بہت آسان ہے، لیکن جب ریئلائز ہوتی ہے چیز آپ کو تو پھر آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے. اس میں دو باتیں ہیں. سب سے پہلی بات جو حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے اپنی تقدیر پر یقین جب کر لیا کہ تقدیر ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، دعائیں تقدیر بدلتی ہیں، لیکن اگر اس ٹائم آپ کی دعاؤں کے اندر ویٹ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہے ہیں اور آپ کو جو مل رہا ہے اس کو تقدیر سمجھ کے ایکسیپٹ کر لینا، ٹرسٹ میں اتنی جلدی آپ کی ٹینشن ریموو کرتا ہے. آئی ہیو یوز دس. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی حالات ہیں، جیسے بھی حالات ہیں، اوبویسلی بات ہے بیوقوفی تو نہیں کرنی ہے آپ نے، لیکن جو بھی حالات ایسے آ رہے ہیں جو آپ کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کوئی روٹ کے چلا گیا، آپ کی جاب چلی گئی خدا نخواستہ، یا آپ کے پاس فائنینشیل حالات کی پرابلمز آ رہے ہیں، یا رشتے چھوٹ گئے، یا کوئی دنیا سے چلا گیا، اینی تھنگ، یہ ساری چیزیں ایک خاص پلاننگ سے ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے. تو دعاؤں کے بے شک دعائیں تقدیر بدلتی ہیں، میں اس کے اوپر 100% بات کریں، بے شک دعائیں تقدیر بدلتی ہیں، لیکن اگر تقدیر اس ٹائم بھی آپ کی دعاؤں سے نہیں بدل رہی تو بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہاں پہ کوئی بہتری رکھی ہوئی ہے. کبھی کبھی ہمارے اندر کوئی چیز کی کمی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ چیز ایڈ کرنے کے لیے ہمیں سرٹن پاتھ سے گزارتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان میں پریشان نہیں ہونا. جو بھی زندگی میں چل رہا ہے اس ٹائم، وہ آپ کو آگے اسٹرانگ ہی بنائے گا، وہ آپ کو مضبوط بناتا ہے، وہ آپ کو ایکسپیکٹیشنز اگر آپ کی ٹوٹتی ہیں تو وہ آپ کو ہمت دیتا ہے کہ آپ پھر کسی اور سے نہیں، اللہ سے ایکسپیکٹیشنز لگانے لگ جاتے ہیں. ایک آدمی تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا بہت بڑا، اور اس کا جو کڈنی تھی وہ ریموو کروانی پڑ گئی. لیکن جب اس نے ظاہر سی بات ہے ہاسپٹل گیا، اس کی کڈنی ریموو کروانی پڑی کیونکہ وہ ڈیمیج ہو چکی تھی، تو پتہ چلا کہ اس کی کڈنی میں کینسر تھا، جو کہ اب اگر یہ کڈنی ریموو نہ ہوتی تو وہ پھیل جانا تھا پوری باڈی میں، اور اس کو نہیں پتہ لگا تھا. اس کے اندر کوئی سائنز ایسے نہیں اوریجنیٹ ہو رہے تھے زیادہ بڑے بڑے جس سے پتہ لگتا. تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، بظاہر اس کے لیے بہت برا تھا، یہ اس کے رشتہ دار ہے، باپ دوست سب ہونوں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. بٹ اگر وہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو کیسے پتہ لگتا اس کو کینسر تھا؟ بالکل بھی پتہ نہیں لگنا تھا، اور خدا نہ خواستہ پوری باڈی میں وہ پھیل جانا تھا، تب پھر پتہ لگنا تھا نو دس از رانگ. ٹھیک ہے. تو آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہو رہا ہے، اٹ از بیکاز آف اے پرپس، آپ کو کہیں نہ کہیں لے جانے کے لیے. اگر آج آپ کسی چیز میں پرابلم فیس کر رہے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ کہ پہلے تو وہ دیکھیں نا، پرابلم جو ہے آپ کی دعائیں مانگنے کے بعد بھی اگر حل نہیں ہو رہی، دین مسٹ نو دس کہ آپ کو یا تو وہ کوئی سبق سکھا کر جائے گی، آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چینج ضرور آئے گا، اور وہ پازیٹیو چینج ہوگا جو ہم سمجھ نہیں پاتے اس ٹائم. سو ایوری تھنگ وچ از ہیپننگ ان یور لائف از اکارڈنگ ٹو اے پلان. اور وہ پلان کوئی عام انسان نہیں بنا رہا، وہ اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں. اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پہ ٹرسٹ کریں، اور اپنے پلانس کو ویسے ہی آگے لے کے جائیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اپسیٹ اباؤٹ دا فیکٹ کہ نو اب ہم کیا کریں، کچھ بھی چل رہا ہے. میں بڑی سے بڑی بات بھی کہوں گی، اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں، آپ اکیلے ہیں، یور الون اور واٹس ایور، وہاں اللہ آپ سے ذکر کروانا چاہ رہا ہے، آپ کو چاہ رہا ہے کہ آپ ذکر کریں. میری زندگی میں ایک ایسا ٹرن آیا تھا جب میں بہت اکیلی ہو گئی تھی، بہت 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 زیادہ اکیلی ہو گئی تھی. اور اکیلی بھی کس سینس میں ہوئی تھی کہ میرے پاس میری پڑھائی وغیرہ بھی کچھ ٹائم کے لیے اسٹاپ ہو گئی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کس طرح، مجھے تنہائی کاٹتی تھی. اینڈ آبویس بات ہے، ایڈ فیملی ممبرز اراؤنڈ، لیکن وہ فیملی ممبرز والی سسٹم نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے اپنی فیملی سے تب حالات شیئر نہیں کر رہے ہوتے جب آپ کے اوپر ایسے کوئی ڈپریشن چڑھ رہا ہوتا ہے. تو مجھے اس تنہائی میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہاؤ انف آئی ایم ود مائی سیلف. اور ٹرسٹ میں اس کے بعد سے مجھے تنہائی اتنی پسند آ گئی. لیکن جب مجھے تنہائی پسند آئی تو میرا سرکل آٹومیٹکلی خود ہی بڑا ہوتا چلا گیا لوگوں کے ساتھ، اور وہ مجھے سمجھ نہیں آیا وہ کیوں ہوا. تو اس دنیا میں جو چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے نا، وہ آپ کو تب تک نہیں ملتا آپ اس کا پاؤں سے ٹھڈا مار کے سائڈ پہ نہیں کرتے. تو تنہائی میں جب میں لوگ مانگ رہی تھی، مجھے لوگ نہیں اللہ نے دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ واز ٹرائنگ ٹو ٹیچ می اے لاٹ آف تھنگز، مائی اون اسٹرینتھ، دا اسٹرینتھ آئی کوڈ ہیو، کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو فیل کر سکتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو فیل کر سکتی ہوں. سو مینی تھنگس. دیکھیں ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. ہم سب کے اوپر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ہم لوگوں کا دینی لحاظ سے ایمان بہت اوپر ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم نمازیں وغیرہ سب کچھ عبادات کر رہے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں دیر از اے فیکٹر جو ہمیں کہیں نہ کہیں کمی لگ رہی ہوتی ہے اپنی ایفرٹس میں، جو ہم دینی بھی کر رہے ہوتے ہیں، دنیاوی بھی کر رہے ہوتے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ صرف دینی ایفرٹ سے سب کچھ نہیں ہو جانا، دنیاوی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. تو آپ کو حقوق العباد میں بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ واٹ آئی ایم ڈوئنگ، ہاؤ آئی ایم ٹریٹنگ پیپل، کس طرح لوگوں کے ساتھ معاملات، تعلقات. سو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. آپ کی زندگی میں کوئی بھی سچویشن آئی ہے، اس ٹائم پتہ نہیں چل رہا ہوگا آپ کو جب اگر صبر کرنا پڑ رہا ہے یا کچھ بھی ہے. آسان ہے کہنے والوں کے لیے جو صبر نہیں کر رہے، لیکن جو کر رہا ہے صبر، اس کو بس اتنا اپنے اوپر بھروسہ رکھنا ہے. آئی نو کروا گھونٹ تو وہی پی رہا ہے، اور ہر کسی نے اپنی زندگی میں کروا گھونٹ کہیں نہ کہیں پیا ہوگا. تو جو صبر وہ کر رہے ہیں لوگ، جو بھی لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں بھی اگر اپنی زندگی میں کسی معاملے میں صبر کر رہی ہوں تو ٹرسٹ می، یو آر بینگ
ٹیکن ٹو اے بیٹر پلیس. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کس اچھی جگہ پہ لے کر جایا جا رہا ہے. بس آپ نے تھوڑا صبر کر لینا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ اس میں کیا کیا لیسنس ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے کہیں سنا تھا کہ خاموشی جو ہے یہ اس کے اندر بھی کوئی ایک آواز ہے بہت اونچی, اس کو غور سے سنو کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. تو یہی بات ہے, اگر آپ کے آس پاس خاموشی ہے تو ذرا کان لگا کے سنیں کہ اس خاموشی میں آپ کو کیا لیسن مل رہا ہے. ابھی زندگی کے موڑ پہ آپ جس بھی موڑ پر کھڑے ہیں اس میں ذرا سوچیں کہ آپ کو کیا لیسن مل رہا ہے, کیا اللہ تعالیٰ آپ کو لیسن دینا چاہ رہے ہیں. ہم جس بھی لوگ اس دنیا میں نا, جو ایک رول ہے وہ بہترین رول ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی چیز جس سے آپ سفر کر رہے ہیں نا, وہ آپ کے لیے ٹیسٹ ہے. سمپل سی بات ہے. کیا اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کی زندگی سے برے لوگوں کو نہیں ہٹا سکتا؟ بالکل ہٹا سکتا ہے, چٹکیوں میں ہٹا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی زندگی میں کچھ برے لوگ ہیں جو کہ آپ کے صبر کا امتحان لے رہے ہیں یا جن کی باتوں پہ آپ کو صبر کرنا پڑ رہا ہے, دین ٹرسٹ می, وہ لوگ آسانی سے ہٹ سکتے تھے, اللہ تعالیٰ ہٹا سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کا صبر دیکھنا تھا. آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کا ٹیسٹ ہے, اگر آپ کو پتہ لگ جائے آپ کہیں مارکیٹ گئے ہیں اور وہاں پہ ایک بندہ آ کے آپ سے پرینک کرنا شروع کر دے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پرینک ہو رہا ہے, تو کیا آپ اس پرینک کو انجوائے کریں گے نا؟ بالکل ویسے ہی ہے کہ جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی جو آسان سا حل ہے پتہ لگانے کا, سمپل سی بات ہے, جس بھی چیز میں آپ کو صبر کرنا پڑا, جھنجھلاہٹ ہو رہی ہے, وہ آپ کا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو فائنینشیل ایشوز ہیں, آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے فائنینشیل ایشوز, کسی طرح میں ختم کر دوں تو کسی طرح ختم ہو جائیں میرے فائنینشیل ایشوز, ٹرسٹ می, وہ جو ٹائم ہے نا وہ ٹیسٹ ہے آپ کے اوپر. پتہ لگ گیا تو بس کیا کرنا ہے, فائنینشیل ایشوز آئیں, اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ کے اوپر حالات چھوڑ دیں. اگر خدا نخواستہ بیمار ہیں آپ, یہ آپ کا ٹیسٹ ہے. کیا اللہ تعالیٰ بیماری ہٹا نہیں سکتے آپ کے؟ بالکل ہٹا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. لیکن یہاں پر ان باتوں کو سمجھنا کہ جو بھی چیزیں آپ کی لائف میں ہو رہی ہیں, جس چیز میں آپ آزمائے جا رہے ہیں, چھوٹا سا رول جیسے میں نے کہا, جس چیز میں آپ کا صبر, اگر آپ کی بہنیں آپ کے لیے, آپ کے پیرنٹس آپ کی تعلیم, آپ کے شوہر, بیوی, بچے, کچھ بھی اگر آپ کی آزمائش بنے ہوئے ہیں, ٹرسٹ میں وہاں آپ آزمائے جا رہے ہیں, یو آر بینگ ٹیسٹڈ, تو ٹیسٹ کو خوشی خوشی قبول کریں. آئی نو آسانی نہیں ہوتی, خاص طور پہ جب آپ کو پیپر دینا نہیں ہوتا ہے ایسا. ٹھیک ہے, اب اسی بات ہے, جہاں جھنجھلاہٹ ہو رہی ہے, صبر کرنا پڑا, ہمیں نہیں دینے ایسے پیپرز. لیکن یو نیور نو, وہ پیپرز دینے کے بعد, وہ ٹیسٹ دینے کے بعد آپ کہاں چلے جائیں, آپ کا کیا مقام بن جائے. میں اپنے آپ کو بھی آنیسٹلی اسپیکنگ, آئی ایم جسٹ گونا ٹیل یو گائز اے ٹروتھ, اور وہ ٹروتھ یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں نا, یہ سب سے بڑی موٹیویشن میری اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے. خاص طور پہ تب جو نا ایڈٹ دا ویڈیوز, اور کبھی اگر میں ایڈٹ نہیں بھی کر پاتی جس طرح, تو آئی جسٹ نو کہ جب میں بول بھی رہی ہوتی ہوں نا, یہ میرے لیے سب سے پہلے میرے لیے موٹیویشن ہے. مجھے نہیں پتا کتنے لوگ ان سے موٹیویشن لیتے ہیں, لیکن سب سے پہلے یہ میری اپنی ذات کے لیے موٹیویشن ہے. اور اگر اب میری اپنی ذات کے لیے چیز بہت بڑی موٹیویشن ہے, تو آئی تھنک اگر مجھے اس سے موٹیویشن مل رہی ہے, کسی اور کو بھی اگر مل جائے, میرا کام ہو گیا. دیٹس آل وٹ آئی کین سے. تو آپ لوگوں ہی اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو ایک ایزی مقام پہ رکھ سکتے ہیں, زندگی آسان پہ رکھ سکتے ہیں. جو ہاتھ میں ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں تو کر لیں, نہیں کرنا پڑا سمجھوتا کر لینا پھر, بس یہ سمپل سی بات ہے. اسٹاپ تھنکنگ, اسٹاپ اوور تھنکنگ, ہمارے دماغ پاگل کرتا ہے ہمیں. سو آئی ہوپ یہ 2 رولز, تقدیر پر بھروسہ کرنا اور جو چل رہا ہے بہتری ہے اس میں. کبھی کبھی کوئی لوگ ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں تو ہمیں اسٹرانگ بنایا جا رہا ہوتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ ڈپینڈ نہیں کر, اصل میں اتنا ڈپینڈ ہم اس انسان پہ کر چکے ہوتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اب انڈیپینڈنٹ بنا رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, بہت سارے واقعات, اس میں کیا کوٹ کروں. سو آئی ہوپ یو گیٹ دا پوائنٹ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. جو ہو رہا ہے اس پہ شکر ادا کریں, اور بس شکر ہی ادا کرتے رہیں. مجھے بھی اللہ توفیق دے اور آپ کو بھی دے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.